الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعۃ المبارکہ سے سکون کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے کس چیز کے اندر سکون رکھا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون ہے۔ اب آج دوسری آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس میں سکون کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی اس وقت امت مسلمہ میں ہو رہی ہے، اور اس غلطی کا نقصان بھی آج امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ تو اس غلطی کی اصلاح سے متعلق پہلے ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت پاپی تھا، بہت گنہگار، لوگ اس کے گناہوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ جیسے ہی اس کے انتقال کی اطلاع لوگوں میں پھیلی تو لوگوں نے سکون کی سانس لی کہ چلو ایک فاجر و فاسق اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر وہ اتنا پاپی تھا کہ لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے حوالے سے بھی سوچا کہ اس کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس کو رسی سے باندھ کر جہاں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے نا،
وہاں گھسیٹ کر لے جا کر کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، اے موسیٰ تم جاؤ اور میرا ایک بندہ جس کی لاش وہاں پر پڑی ہے اس کو کفن دو، اسے دفن کرو اور اعلان کرو شہر کے اندر کہ جو شخص بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ ان کو سب کو بخش دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو جیسے ہی اس لاش کو آپ نے دیکھی تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ شخص تو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، فاسق و فاجر مشہور تھا، اور رب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اس کو کفن دفن دے کر کے سب کام اس کا مکمل کروں اور پھر یہ اعلان کروں کہ جو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ آخر اس گنہگار کے اندر ایسی کیا چیز تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم تیرا حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن یہ بندہ جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے یہ بہت گنہگار مشہور تھا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی کون سی ایسی نیکی ہے جس کی بنیاد پر تو نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ اب سنیے رب نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جتنا لوگ اس کو گنہگار سمجھتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ یہ گنہگار تھا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس شخص نے توریت کو کھولی، جب توریت وہ پڑھنے لگا تو اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس کو چومنا شروع کیا، اس کو سر پہ رکھا، سینے سے لگایا اور بہت احترام کیا میرے محبوب کے نام کا۔ تو موسیٰ جو میرے محبوب کے نام کی اتنی تعظیم کرے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو بے گور و کفن رکھ دیا جائے، میں اس کے سبب سے اس کو بھی بخش دیتا ہوں اور جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اخبار کے اندر، کسی کے اندر پڑا ہوتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی کہ اٹھا کر کے رکھ دیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں، میرا بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے نا، اس میں بھی محمد لکھا ہوا رہتا ہے، میں اتنے حصے کو کاٹ کے ٹھنڈا کرتا ہوں، ایسے ہی بورڈنگ کارڈ کو کہیں پھینک نہیں دیتا کہ میرے آقا کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی برکتیں کیا ہیں۔ آج ہمیں اخبارات جس کے اندر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، رب کا نام، آیات کریمہ، بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی پڑھے ہوتے ہیں۔ میں تو ان اخبار والوں سے کہوں گا جو اخبار والے اپنے ٹائٹل پیج پر اوپر یا اللہ یا رحمان یا رحیم لکھتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں، لوگ اس کا احترام نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش آج آپ سے یہ ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں آپ فوراً اٹھا لیں، صاف کریں اس کو اور ایسی جگہ رکھیں جہاں بے ادبی ہونے نہ پائے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، پتہ نہیں یہی ادا میرے کریم کو پسند آ جائے اور اللہ عز و جل اسی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اب آئیے سکون کے حوالے سے میں عرض کروں، قرآن نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیوی بنائی جو بحیثیت بیوی تمہارے عقد کے اندر ہے۔ اب اسے تمہارے لیے بیوی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیوی کے اندر سکون رکھا ہے۔ بیوی کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صبح گھر سے نکلتے اور لوگوں کو دعوت دین پیش کرتے، جواب میں کوئی پتھر برساتا، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھ دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط الفاظ لوگ اپنی زبان سے نکالا کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک سچا انسان، صاف دل انسان جب لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور جواب میں پتھر برسائے جائیں، جواب کے اندر لفظوں کے تیر چلائے جائیں، تو دل میں تکلیف ہونا یہ تو بالکل واجبی سی بات ہے۔ دل کا دکھ جانا یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، پھر مجھے یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کی دل آزاری سے اور پریشان کرنے کی وجہ سے میں تھک کر کے شام کو گھر آتا، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کا نام ہی دل کے سکون کا ذریعہ ہے کہ بے چین اگر حضور کو یاد کر لے تو اس کے دل کو قرار نصیب ہو جائے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ایسے رسول، اللہ اکبر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ لفظوں کے تیر چلاتے اور دعوت کے جواب کے اندر پتھر برساتے اور میں تھک کر کے شام کو گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے۔ یعنی تھکے ہوئے شوہر کو بیوی اگر اچھے الفاظ سے تسلی دے دے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سکون مل جاتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیوی کے جملے، ام المؤمنین کے جملے سکون عطا کر دیا کرتے۔ پتہ چلا بیوی سکون کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں آج کی سچویشن کیا ہے؟ جہاں ایک دو بچے کی ماں بن گئی بیوی، نگاہیں بھٹکنی شروع ہو گئی، آوارگی شروع ہو گئی، بیرا روی شروع ہو گئی، بد کرداری شروع ہو گئی، ادھر ادھر نظر دوڑانا شروع کر دیا۔ بیوی نے اگر کہا مجھے ایک جوڑا کپڑا دلا دو تو کہے گا میرے پاس پیسہ کہاں ہے، کاروباری مندہ چل رہا ہے۔ اور کسی کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات ہیں اور وہ کہے آئی فون دلا دو، کون سا چاہیے؟ آئی فون 13 پرو میکس چاہیے، میں تمہیں لا کر کے دیتا ہوں۔ گناہ میں انسان سکون تلاش کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ بیوی میں اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے
اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ ہم پوری دنیا کے اندر امامہ پہن کر کے گھومیں اور دنیا ہاتھ چومنے سے لے کر نذرانہ پیش کرتی رہے اور اچھے کا تمغہ ہم کو دیتی رہے، لیکن پھر بھی ہم اس وقت تک اچھے نہیں ثابت ہو سکتے جب تک کہ جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہونے کے حوالے سے سند عطا فرمائی ہو۔ ہم بیوی کو ستائیں اور دنیا میں نام کمائیں، اچھے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ہمیں اچھی طریقے سے یاد کرے یا نہ کرے اور دنیا ہمیں سکون کا ذریعہ سمجھے یا نہ سمجھے، اگر ہم اپنے اہل و عیال کے اندر باعث تسکین ہیں اور گھر والوں کو سکون عطا کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے اندر بہتر ہے۔ اور سرکار فرماتے میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنی اہل میں بہتر ہوں۔ آج شادی ہو جانے کے بعد بچیاں ہفتے میں ایک بار اگر اپنی ماں کے یہاں جاتی ہیں تو سب سے پہلے بیٹھ کر ماں کے پاس سسرال کی برائی اور شوہر کی برائی شروع کر دیتی ہے۔ اور یہاں ہمارے محلے کا معاملہ اللہ اکبر، شوہر رات کو 2 بجے پہلے 3 بجے پہلے گھر پہ چڑھتا ہی نہیں، دوستوں میں گپ شپ، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، یہ کرنا وہ کرنا، پتہ نہیں کہاں سکون تلاش کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بیوی سکون کا ذریعہ ہے، ٹائم دو اسے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، اس کے ساتھ اچھی باتیں کرو، جتنا وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ بلکہ آج کے حالات کا میں آپ کو جائزہ لے کر بتا رہا ہوں کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے سے لے کر بازار خریدنے سے لے کر اگر شوہر بے روزگار ہے تو دوسروں کے پاس جا کر گھر کے خرچے کے لیے مانگنے سے لے کر ہر چیز کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو بیوی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ شوہر تو کہے گا صبح اٹھ کر چائے نہیں دی ابھی تک، کمایا کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ ان گھروں کے اندر اگر بیویاں کماتی نہ ہوں یا بیویاں گھر کا خیال نہ رکھتی ہوں تو بچے بھوک کے مارے مر کر کے دم اپنا نکال دیں۔ اور اتنے سارے ظلم و ستم کے باوجود اگر شوہر کا ایسی حالت میں بھی کوئی خیال کرتا ہے تو وہ بیوی خیال کرتی نظر آتی۔ قرآن نے اسے سکون کا ذریعہ بتایا۔ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہونے کے باوجود غلط جگہوں پر جا کر ناجائز تعلقات قائم کر کے ادھر ادھر افیئر کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں اور گناہ میں سکون تلاش کرتے ہیں، خدا کی قسم سکون اسی میں ہے جس میں قرآن نے فرما دیا ہے، اور کسی چیز میں سکون۔ جب تک کہ امت مسلمہ کی سچویشن یہ تھی، یہ امت کبھی بے قرار و بے چین نظر نہیں آتی تھی۔ اب تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اب تو معاذ اللہ دوستوں کی گروپ کے اندر بیویاں بدلی جاتی ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ سچویشن یہ ہو گئی کہ گناہ میں انسان سکون تلاش کرتا ہے۔ گناہ میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے، سکون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے میں ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو، اس کی ضرورت بھی پوری ہو، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، اس کو اچھا کھلاؤ، اس کو اچھا پلاؤ، اس کو اچھی طریقے سے رکھو، اور اس کے ذریعے تم بھی سکون حاصل کرو اور اسے بھی سکون کی دولت سے مالا مال کرو۔ اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا اور تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دو باتیں اور عرض کر دوں۔ کہے لگانے میں سکون نہیں، رونے میں سکون۔ یہ جو کامیڈی شو دیکھ کر کے آدمی سمجھتے ہیں تھوڑا ریلیکس مل جاتے ہیں، نہیں، حضور فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پہلے جوکس پڑھتے ہیں کہ کیا آیا، ذرا سنیں، ذرا ہنسائیں گے لوگوں کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور زیادہ رونے سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو رونے میں سکون رکھا ہے۔ دیکھیں نا، کسی کے یہاں میت ہو جائے اور کوئی آدمی نہیں روتا، اللہ نہ کرے، بہرحال ہونا تو ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کے انتقال پر یا باپ کے انتقال پر بچہ نہیں رو رہا ہے، تو آدمی کہتے ہیں ابھی رویا نہیں، یہ صدمہ بہت زیادہ لے لیا، اس کو رلاؤ کیسے بھی کر کے، اور ایک بار جو جی بھر کے وہ رو لیتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، ریلیکس مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، انسان کے سامنے نہ رونا، قدرت کے سامنے، اور جب اس کے سامنے رو گے تو جو آنسو نکلیں گے وہ موتی بنا کر کے اللہ عز و جل قبول فرما لے گا۔ یہاں تک حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر کے مکھی کے پر کے برابر بھی اپنی آنکھ سے آنسو نکالے، وہ آنسو جسم کے جس حصے پر بھی پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ چاہے تو رونے میں سکون ہے۔ اللہ والے روتے تھے، قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ قرآن کی آیت ہے، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو جہاں زیادہ رونے کا حکم ہے وہاں ہم زیادہ ہنسنے میں گزار دیتے۔ تو ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، اس کو بہت اچھی طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ زیادہ رونے میں، اکیلے میں بیٹھو، رات کے وقت اٹھو، مصلی پر بیٹھو، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرو، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ تو زیادہ ہنسنے سے سکون نہیں ہے، زیادہ رونے سے سکون ہے۔ اور پھر ایک اور دوسری بات عرض کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، رلانے میں سکون نہیں ہے، ہنسانے میں سکون۔ اب یہ دوسری بات ہوگی، آپ کہیں گے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنسنا زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہنسانے میں سکون ہے، رلانے میں سکون نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے پاس کوئی روتا ہوا آتا، بلکتا ہوا آتا تو حضور اس کو اتنی تسلی دیتے کہ اس کا رونا بند ہو جاتا اور وہ مسکرا دیتا۔ بس اس کا مسکرانا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے باعث تسکین بن گیا اور باعث نجات۔ تو آپ کی ذات سے کوئی روئے نہیں، بلکہ آپ کے پاس کوئی رونے والا آئے تو آپ کی تسلی سے اس کو سکون مل جائے اور وہ مسکرا کر کے جائے کہ آپ نے میرا غم ہلکا کر دیا۔ یہ آپ کا غم ہلکا کرنا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے آپ کے دل کو سکون پہنچانا۔ اس کو دو جملے میں سمجھ لو، سکون دو، سکون لو۔ سکون دو اور سکون لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل کو دکھا کر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ ایک قرض ہے، آپ کا دل دکھانا یہ قرض ہے، اور یہ قرض آپ کو چکانا ہی ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی اس قسم کا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ کانٹے کا بیج بو کر گلاب کی امید رکھنا یہ بے وقوفی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو راحت ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات سے بیوی کو سکون ملے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھے ہوئے نام کا پرچہ آپ کو کہیں گرا ہوا ملے، فوراً اٹھا لو اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے صاف کرو، ہو سکے تو عطر لگاؤ اور بلندی پر رکھ دو، پتہ نہیں یہی بلندی پر رکھنا ہماری بلندی کا سبب بن جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔